بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ مفعول مع کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ جو اسم واقع ہو واو کے پیچھے، وہ واو جو ایک جملے کے پیچھے یا ایک ایسے اسم کے پیچھے کہ جس میں فعل ہو اس کے پیچھے واقع ہوگا، یعنی اس واو سے پہلے فعل سابق ہونا چاہیے، فعل پہلے ہونا چاہیے، فعل کے معنی والی چیز پہلے ہونا چاہیے۔ تو مستشکل نے آ کے اشکال کیا کہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ فعل اور معنی فعل جو ہے واو سے پہلے موجود نہیں، اس کے باوجود مفعول مع آ گیا ہے۔ جیسے ما انت و زیدن، زیدن مفعول مع ہے، واو اس سے پہلے کوئی فعل موجود نہیں اور نہ کوئی معنی فعل موجود ہے۔ انت جو ہے اور ما جو ہے دونوں میں سے کوئی ایک بھی فعل یا معنی فعل موجود نہیں ہے، اس کے باوجود جو ہے و زیدن مفعول مع واقع ہو گیا ہے۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ جو ہے واو سے پہلے کوئی فعل یا معنی فعل والی چیز ہونا چاہیے؟ یہ تو نہیں ہے اس میں۔ تو جی اس میں دو جواب دیے گئے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ زیدن کو بعض لوگوں نے تو چھوڑے، اکثریت نے مرفوع کے ساتھ پڑھا ہے، ما انت و زیدون، رفع دیا ہے، ما انت و زیدون موجودان یا موجودین مثلا۔ وہ خبر کو تقدیر میں رکھا، دونوں کو ملا کر کے مبتدا بنا اور خبر کو تقدیر میں رکھا ہے، ما انت و زیدون موجودین، ما نافیہ لے لے تو پہلا جواب تو یہ ہوگا کہ نصب پڑھا ہی نہیں ہے، مرفوع پڑھا ہے، اکثریت میں تو ایسا پڑھا ہے۔ اور اگر جو ہے نصب دیں تو ایک فعل تقدیر میں اس طرح رکھیں گے کہ انتا اس فعل کی جگہ پر آ گئے۔ ما انتا جو ہے ما تکونو ہے، کون جو افعال عموم میں سے ہے اس کو فعل تقدیر میں رکھیں گے، تکونو، ما تکونو و زیدان، یہ ہو جائے گا تکونو، انتا تکونو کے اندر موجود ہے، تکونو کے اندر ہی ہے، تو تکونو جو ایسا رکھیں گے کہ انتا بھی اسی کے ضمن میں آ جائے گا، تکونو اسی کے اندر موجود ہے اس میں۔ ما تکونو و زیدان، یعنی اس کا مطلب کیا ہے، بعض وہ جو سمدیہ وغیرہ ہدایہ میں وہاں پر ما تصنعو رکھا ہے انہوں نے، ما تصنعو زیدان یوں رکھا ہے وہاں پر، یعنی تمہارا زید سے کیا کام ہے، یہ مطلب ہو جائے گا۔ ابھی ما تکونو زیدان کیا، تمہارا جو ہے زید سے کیا رابطہ ہے، کیا تم کیا کرنا چاہتے ہو زید کے ساتھ، یوں۔ تو آپ جو ہے یہ دیکھا آپ نے، تکونو یا تصنعو یا تفعلو جو ہے کوئی بھی چیز رکھیں تو فعل جو ہے تقدیر میں موجود ہے، اس لیے زیدن کو مفعول مع کی بنیاد پر فعل تقدیری کی بنیاد پر نصب دیا گیا ہے۔ یہ دوسرا جواب ہو گیا ہے۔ مطلب دوم یہ ہے کہ اصل در واو واو عاطفہ ہے، اس لیے اگر واو عاطفہ کسی جگہ پر بھی امکان رکھتا ہے دوسرے اور واو کے مقابل میں، تو عطف مقدم باقی اور احتمالات کی نسبت سے، کیونکہ ہمیشہ ہر چیز کے اندر اصل مقدم ہوا کرتا ہے اور عطف واو میں اصل ہے، اس لیے عطف پر حمل کریں گے، واو معیہ پر حمل نہیں کریں گے، واو جام پر حمل نہیں کریں گے، واو زائدہ پر حمل نہیں کریں گے۔ یہ جو ہے باقی اور احتمالات کو کنار پر رکھیں گے، جب بہت سارے احتمالات ہوں تو اصل کو مقدم کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر عطف ممکن ہے تو عطف زیادہ سزاوار ہے دوسری اور چیزوں کی نسبت سے واو میں،
لیکن عطف کرنے میں کوئی رکاوٹ موجود ہو تو پھر ہم دوسرا معنی لیں گے. رکاوٹ کیا موجود ہے؟ رکاوٹ یہ موجود ہے کہ ضمیر متصل پر عطف نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ضمیر متصل کو جب تک تاکید نہیں کریں گے تب تک جو ہے اس کو عطف نہیں کیا سکتا. چونکہ یہ رکاوٹ موجود ہے اس لیے عطف نہیں لیں گے بلکہ واو معیہ لیں گے. مجبوری اس لیے کہ عطف نہیں کیا جا سکتا. یا مثلا اگر مجرور ہے تو ضمیر مجرور پر بھی عطف نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ حرف جر تکرار نہ ہو جائے. یا تو حرف جر تکرار کرے یا پھر جو ہے اس کو مفعول معال ہے. بس نقطہ آپ کو جو سمجھنا ہے وہ اصل یہی ہے کہ اصل در واو عاطفہ ہے. عطف ممکن ہو کوئی رکاوٹ نہ ہو تو عطف ہی لینا ہے. پہلے کوشش کرنا عطف کی. اگر اس کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا ہو رہی یا ضمیر متصل پر عطف کرنا لازم ہے یا مجرور پر عطف ضمیر مجرور پر عطف کرنا لازم آتا ہے جس کے اندر جب تک جار تکرار نہ ہو تب تک مجرور کو عطف نہیں کیا جا سکتا ہے. ضمیر مجرور متصل پر عطف نہیں کیا جا سکتا ہے تو وہاں پر جو ہے واو معیہ لیں گے یا حرف جر کو تکرار کریں گے. آئیے عبارت دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. وَإِن قُلْتَ اگر کوئی آ کر اشکال کرے کہ آپ نے کہا واو معیہ سے پہلے فعل یا فعل کے معنی میں ہم چیز ہونا چاہیے. یہاں پر تو ہم آپ کو دکھاتے کہ فعل بھی نہیں ہے اور فعل کے معنی والی بھی کوئی چیز نہیں ہے. قد روی النصب ما انت و زیدن میں زیدن جو ہے اس کو نصب دیا گیا ہے بعد مستفہام او کیفا ما استفہامیہ کے بعد یا کیفا استفہامیہ کے بعد. آپ دیکھیں یہاں پر فعل نہیں ہے اور ما استفہام اور کیفا استفہامیہ کے بعد آپ دیکھیں گے وہاں پر نصب دیے گئے زیدن کو ما انت و زیدن و کیفا انت و قصعتا من سریدین. تو قصعتا و زیدن دونوں کو نصب دیا گیا جبکہ وہاں پر واو سے پہلے کوئی فعل یا معنی فعل موجود نہیں ہے. ما انت و زیدن میں ما تکون و زیدن یا ما تصنع و زیدن آپ کا کیا کام ہے زید سے یہ سوال ہو گیا نا. تو تصنع فعل انت کی جگہ پر تقدیر میں ہوگا یا تکون و فعل تصنع انت کی جگہ پر تقدیر میں ہوگا. کیف انت و قصعتا من سرید آپ کیسی حالت ہے آپ کے ساتھ کہ جب آپ کے سامنے جو ہے ایک سرید کا پیالہ آ جائے. قصائن ایک پیالہ مثلا سرید جو ہے وہ سالن جس کے اندر روٹی توڑ کے ڈالی جاتی ہے اس کو سرید کہتے ہیں. اگر وہ سرید کا پیالہ آ جائے تو آپ کی کیسی حالت ہے یعنی آپ کیسی کیفیت میں ہوں گے یعنی. تو آپ نے دیکھا کہ واو معیہ سے پہلے کیفا ہے یا واو معیہ سے پہلے ما استفہام ہے. دونوں میں استفہام ہے وہاں پر جو ہے کوئی فعل یا معنی فعل موجود نہیں ہے. فبطل ما قرر من انه لا بد ان يسبقه فعل او شبه بس باطل ہو گیا وہ قانون جو مقرر کیا گیا کہ واو معیہ سے پہلے فعل یا شبہ فعل موجود ہونا چاہیے. وہ قانون باطل ہو گیا. فبطل ما قرر بس باطل ہو گیا وہ قانون جو مقرر کیا گیا تھا. وہ کیا تھا؟ من انه لا بد من کے تحقیق کے شان یہ ہے کہ ضروری ہے کہ یسبقہ فعل کہ اس مفعول معا سے پہلے فعل ہونا چاہیے اور شبہ یہ شبہ فعل ہونا چاہیے. وہ دونوں نہیں ہیں ما انت و زیدن میں بھی اور کیف انت و قصعتا میں بھی کہیں پر بھی فعل موجود نہیں ہے. جواب فل جواب اس اشکال ان قلت کا جواب یہ
دو جواب ہے. نمبر ایک تو زیدن کو مرفوع پڑھا گیا تو یہ انت و زید دونوں عطف معطوف ہو کر کے مبتدا بن جائے گا, موجودین خبر ہو جائے گا. اسی طرح کیف انت و قصعتن کی جگہ قصعتن پڑھے تو یہ انت و قصعتن موجودان مثلا. یہ تو ہو گئے مرفوع کی حالت. فالجواب ان اکثرهم یرفعه, جواب یہ کہ اکثر علماء اس زیدن کو مرفوع پڑھتے ہیں, تو یہ ہو جائے گا مبتدا, خبر جو تقدیر میں ہو جائے گی. یعنی وقد نصب هذا بفعل من کون مضمر بعض العرب, لیکن بعض عرب جو ہے اس زیدن کو نصب دیتے ہیں, وقصعتن کو نصب دیتے ہیں. وقد نصب اور تحقیق کی نصب دیا ہے, هذا یعنی زیدن کو اور قصعتن کو, بفعل ایک فعل کے ذریعے سے. وہ فعل کا ہے من کونن, مادہ کون سے ہوگا. مادہ کون بھی کہاں پر ہے؟ مضمرن جو تقدیر میں, تکونو مادہ کون سے. یہ جو نصب تھے نا بعض العرب, فاعل نصب ہے, بعض عرب نے اس زیدن کو فعل کون کے ذریعے سے جو تقدیر میں اس کے ذریعے سے نصب دیا ہے. فتقدیرہ, بس اس مثال کی تقدیر یہ ہو, ما تکون و زیدن, انتا کی جگہ پر تکون آ گیا کون کے مادے سے. وکیف تکون قصعتا من سریدن, آپ اس سرید کے پیالے کے ساتھ کیسے ہوں گے, ہاں یعنی کس طرح سے آپ کھائیں گے مثلا. دوسرا مطلب شروع ہو رہا ہے, وہ عطف اصل ہے, واو میں اصل عطف ہے. والعطف ان يمكن بلا ضعف فيه احق من النصب على المفعولیت. اگر واو میں جھگڑا ہو جائے کہ اس کو واو عاطفہ قرار دیں یا واو معیہ قرار دیں یا واو زائدہ قرار دیں, کیا قرار دیں, تو اصل چونکہ واو عطف ہے اس لیے عطف ممکن ہے تو عطف ہی لانا ہے. والعطف ان يمكن اگر جو ہے عطف ممکن ہے, بلا ضعف فی ہے, اس عطف میں کوئی ضعف بھی نہیں. ضعف کب ہے؟ ضعف کبھی کبھی ہوا کرتا اگر جو ہے انتا کو تاکید نہ لائی جائے تو ضعف پیدا ہو جاتا. اس کے تاکید ضمیر منفصل سے نہ آئے تو ضعف پیدا ہوگا. اگر اس عطف کے اندر ضعف نہ ہو تو احق ہو, وہ زیادہ سزاوار ہے من النصب علی المفعولیت, کہ ضعف اس وقت کی جب ضمیر متصل پر عطف کرے تو ضعف پیدا ہوگا. بلا ضعف فیہ, اس عطف میں ضعف نہ ہو تو عطف احق کو سزاوار ہے من النصب علی المفعولیت, جب مفعولیت کی بنیاد پر نصب دیں نہ عطف کی بنیاد پر نصب دیں. اب مثال پیش, نحو کنتو انا و زیدون کل اخوین. دیکھیں انا کی ذریعے کنتو کے تو کو تاکید کیا گیا, تو اب زیدون کو کنتو پر عطف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. زیدون عطف تو کے اوپر, کیوں؟ اس لیے کہ انا کی ضمیر جب تاکید منفصل آ جائے تو عطف کرنے کی اجازت ہے اور کوئی ضعف نہیں ہے پر. اگر انا نہیں ہوتا تو ضعف ہو جاتا ہے. کنتو انا و زیدون, میں تاکید کے میں ہی, میں اور زید, کل اخوین, ہم دونوں بھائیوں کی طرح ہیں, ہم دو بھائی کی طرح ہیں. تو یہ جو ہے انا کی تاکید آئی ہے تو کے لیے, اس کی وجہ سے تو پر زیدون کو عطف کیا, اور عطف کرنے میں کوئی ضعف نہیں ہے. یہاں پر ضعف کب ہوتا؟ جب انا نہیں ہوتا تو ضعف پیدا ہو جاتا. ابھی جو ہے انا ہے تو کوئی ضعف نہیں ہے, بس یہ عطف کرنا سب سے بہتر ہے کیونکہ عطف میں ممکن بھی ہے اور کوئی ضعف بھی موجود نہیں ہے. والنصب علی المفعولیت مختار عند المصنف, لیکن نصب دینا بھی
مفعولیت کی بنیاد پر زیدن کو نصب دینا بھی مختار اختیار کیا گیا مصنف کے نزدیک لدا ضعفن، جب ضعف پایا جائے پھر بھی نصب دینا مفعولیت کی بنیاد پر اختیار کیا گیا لدا ضعف عطف نسخ، جب عطف نسخ وہی جو عطف کا مطلب ہے وہ برابری والا عطف جو ہے وہ جائز، نسخ یعنی ہم ردیف والا عطف جو ہے وہ جائز ہو جائے تو بھی نصب کو اختیار کیا گیا مصنف کے نزدیک، نسخ یعنی برابری، ایک سنخ والا ہونا، عطف کرنا، یعنی ایک سنخ جیسے ایک سیکوینس والا جو عطف ہوتا ہے نا، برابری والا عطف جو ہوتا ہے، جیسے جملے فعلیہ کو جملے فعلیہ پر عطف کے، جملے اسمیہ کو جملے اسمیہ پر، مفرد کو مفرد پر عطف کے، یہ عطف نسخ کہلاتا ہے، ایک ہی اعراب دینا، ایک ہی تابع قرار دینا، وہ والا۔ نحو جئت و زیدن، کہتے ہیں جب ضعف پیدا ہو جائے تو مفعول مع اختیار کیے گا مصنف کے پاس، والنصب علی المفعولیت، مفعولیت سے مفعول مع ہے، نیچے لکھیے گا مفعولیت والمفعول بھی نہیں ہے، مفعول مع ہے، یعنی عطف کرنا مفعول مع کی بنیاد پر اختیار کیا گیا مصنف کے نزدیک، کب؟ جب ضعف موجود ہو عطف کرنے میں، لذا ضعف عطف نسخ، جب ضعف پایا جائے عطف نسخ کے اندر، یعنی عطف برابری والا جو عطف تابع والا وہ عطف اس میں ضعف پایا جائے تو اس وقت مفعول مع کی بنیاد پر نصب دینا بہتر ہے۔ نہ ہو جئت و زیدن، یہاں پر عطف کرنے میں ضعف موجود ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ضمیر تو کو انا کے ذریعے تاکید نہیں کیا گیا ہے، اس لیے زیدن کو تو پر عطف کرے تو ضعف موجود ہے، کیونکہ تو کو ضمیر منفصل سے تاکید نہیں کیا گیا ہے، تو زیدن کو نصب دیں گے۔ وَأَوْجَبَهُ السَّيْرَافِيُّ، لیکن جب عطف میں ضعف ہو تو زیدن کو نصب دینا واجب قرار دیا سیرافی نے۔ آج سیرافی کہتے ہیں کہ نہیں واجب ہے، یہاں پر اختیار شدہ نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، بلکہ واجب ہے، یہاں پر نصب دیں گے جب تاکید ضمیر متصل کی نہیں کی گئی ہے، بناءً علی قاعدتہ، اس لیے کہ آج سیرافی کے پاس ایک قاعدہ ہے، اور وہ قاعدہ کیا؟ قاعدے کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے ایک مثال پیش کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں سبب بنا ہوں زید کے آنے کا تو مسبب سبب سے جدا نہیں ہوتا ہے، میں اگر سبب بنا ہوں زید کے آنے کا تو سبب اس سے مسبب جدا نہیں ہے، مسبب چونکہ سبب سے جدا نہیں ہے، اس لیے جئت و زیدن میں زیدن کو نصب دینا واجب ہے مفعول مع کے ساتھ، کیونکہ وہاں پر آج سیرافی کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی دوسرا اسم جو مسبب ہے وہ اول کے ساتھ مسبب بن کے آتا ہے تو وہاں پر نصب دینا واجب ہوا کرتا ہے، وہاں پر نصب کے علاوہ کوئی جائز نہیں ہے، عطف نہیں کر سکتے نا، مسبب جہاں بھی واقع ہوگا وہاں پر عطف کرنا واجب ہے، نہیں وہاں پر نصب دینا واجب ہے، عطف نہیں کر سکتے ہیں، بناءً علی قاعدت، اس بنیاد پر کہ جو قانون سیرافی صاحب نے بنایا ہے اس کی بنیاد پر، وہ کیا ہے؟ ان کل ثانٍ سمجھنا زید ہے، یعنی وہ زید جو دوسرے نمبر پر ہے، کان مؤثرا، مؤثر اس مفعول پڑھے، مؤثر کا مطلب مسبب، مؤثر کا مطلب کیا ہے؟ مسبب، جب زید مسبب ہو گیا ہے، ای مؤثرا لاول، اول سے مراد تو ہے، تو جو ضمیر ہے وہ اول ہے، اور ثانی سے مراد زیدن ہے، اور زید مسبب واقع اول کے لیے، یعنی میں سبب بن گیا ہوں زید کے آنے کے لیے، کان مؤثرا لاول، ہر دوسرا اسم جو اب
پہل کے لیے مؤثر واقع ہو گیا، اے مسببا لہو یعنی دوسرا والا مسبب ہو گیا پہلے والے کے لیے، تو لا یجوز فیہ الا النصب، تو اس ثانی کے اندر نصب کے علاوہ کوئی اور چیز جائز نہیں ہے، نصب دینا پڑے گا نا مفعول معا، نصب سے مراد نیچے لے کے مفعول معا قرار دینا ضروری ہے، عطف نہیں کر سکتے ہیں اس قول کا، کیونکہ آپ کا قول جئت زیدن کا مطلب کیا ہے یہ ہوگا، معنی ہو اس قول کا معنی کیا ہے، کنت السبب فی مجیئہ، میں سبب تھا زید کے آنے میں، تو اول والا کیا سبب ہو گیا، دوسرے کے جب مسبب ہو تو نصب دینا ضروری ہے کہتے ہیں، والنصب علی المفعولیۃ ان امکن ولم یجوز العطف لمانع یجب، کہتے ہیں نصب دینا واجب ہے مفعول معا کی بنیاد، کب، کہتے ہیں اس وقت کہ جب مفعول معا قرار دینا ممکن بھی ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، دوسری طرف سے عطف کرنا جائز نہیں ایک معنی کی وجہ سے، تو پھر مفعول معا قرار دینا لازمی ہو جائے گا، والنصب علی المفعولیۃ، نصب دینا مفعول معا کی بنیاد پر، ان امکن اگر نصب دینا ممکن ہے، کیوں ہے کہہ رہے ہیں، کہتے اس لیے کہ کبھی کبھی رکاوٹ پڑتی ہے مفعول معا میں، جب عطف قرار دیا جائے ضمیر مجرور پر، تو وہاں پر عطف نہیں کر سکتے مفعول معا کو، مجرور کے لیے بحرف جر کا تکرار ہونا ضروری ہے، وہاں مفعول معا نہیں قرار دے سکتے، والنصب علی المفعولیۃ، نصب دینا مفعول معا کی بنیاد پر، ان امکنہ اگر ممکن ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ولم یجوز العطف لیکن عطف کرنا جائز نہیں ہو رہا، کیوں، کیونکہ ضمیر متصل پر عطف نہیں کیا جا سکتا، لمانعین یعنی ضمیر متصل معنی ہے، ضمیر متصل مجرور معنی ہے، مجرور ضمیر جو ہے اس کے لیے وہاں پر حرف جر کا تکرار ہونا ضروری ہے، تو یجب نصب دینا واجب ہو جائے گا مفعول معا کی بنیاد پر، نہ ما لک و زیدن بالنصب، زیدن کو نصب کے ساتھ پڑھیں گے نا مفعول معا کی بنیاد پر، کیوں، اس لیے کہ کاف کے اوپر جو ضمیر کاف ضمیر متصل ہے اس پر زیدن کو عطف کرنا ممنوع ہے، ضمیر متصل پر عطف کرنے کے لیے لام کو بھی تکرار ہونا چاہیے تھا، لام کو تکرار ہوئے بغیر زیدن کو عطف نہیں کر سکتے ہیں، ما لکا و زیدن آتا تو پھر ٹھیک تھا، ما لکا و زیدن، زیدن مفعول معا ہے نصب دیا گیا کیونکہ عطف لکا کے کاف پر، اور ضمیر متصل اس کے اوپر عطف کرنے کے لیے لام حرف جر کا تکرار ہونا ضروری تھا، لیکن یہاں زیدن میں کوئی لام نہیں آیا ہے اس لیے عطف کرنا ممنوع ہے، ہاں وہی والا آئے گا، وہی والا نہیں، وہ نہیں آئے گا، وہی والا کیونکہ معنی وہی کرنا ہے، معنی میں خرابی ہو جائے گی، ما لکا و زیدن، ما لکا و زیدن میں کہتے ہیں تمہارا کیا کام ہے زید سے، یہ مطلب ہے، یہ معنی جو سادہ الفاظ میں کہتے تقدیر میں تھے ما تصنع لکا بزیدن، تم کیا کام رکھتے ہو زید سے، یعنی یہ مطلب، لأن عطفہ علی الکاف، کیونکہ زید کا عطف کرنا کاف پر لا یجوز جائز نہیں ہے، اذ لا یعطف علی ضمیر الجر الا باعادۃ الجار، کیونکہ ضمیر مجرور پر عطف کرنا جائز نہیں مگر کہ حرف جر کو اعادہ کریں، حرف جر کو تکرار کریں، تب جا کر کے تکرار کریں، زید کے اندر بھی لام لے کر آئیں، تب جو ہے عطف ہو سکتا ہے ورنہ نہیں عطف ہو سکتا ہے، قالہ فی شرح الکافیہ، کہ زید پر بھی لام اعادہ نے تکرار کرنا، جار کو تکرار کرنا ضروری ہے، قالہ فی شرح الکافیہ، اسی مطلب کو کہ زید پر لام کا آنا ضروری ہے ضمیر متصل پر عطف کرنے کے لیے، ورنہ جو عطف کرنا جائز نہیں، مفعول معا لینا ضروری ہے، اس پورے مطلب کی طرح عام مدرس فرماتے ہیں کہ ھذا کا اشارہ اور ضمیر غائب کا اشارہ کبھی کبھی پورے مطلب کی طرف ہوا کرتا ہے، وسیأتی فی باب العطف اختیار و جوازہ، قریب باب عطف میں آئے گا کہ مصنف نے اختیار کیا کہ اس
حرف جر کے تکرار کے بغیر بھی جائز عطف کرنا، اختیار و جواز العطف، عطف کرنا جائز ہونے کو اختیار کے باب عطف میں کہ جب حرف جر کا تکرار نہ بھی ہو تو اس کی اجازت دی ہے اور مصنف نے. او اعتقد اذا لم يمكن النصب على المفعولیت اضمار عامل ناصب له تصب. یا پھر آپ اس مثال کو ملاحظہ فرمائیں کہ وہاں پر بھی نصب دیا گیا لیکن ایک الگ طریقے سے دیا گیا. مثال دیکھیں، الفتها طبنا وماء باردا، میں نے ان حیوانات کو درخت کی بوٹیاں کھلائیں، یعنی گھاس پھوس اور بوٹیاں کھلائی، گھاس کھلائی. طبن یعنی وہی گھاس پھوس اور بوٹیاں. میں نے ان حیوانات کو بوٹیاں کھلائی. وماء باردا، پانی کھلا تو نہیں سکتے تو اس قرینے سے کہ پانی ہے یہاں پر پلانے کا معنی تقدیر میں رکھیں گے، یعنی پلانے والا فعل تقدیر میں، یعنی کیا؟ وَسَقَيْتُهَا مَاءً بَارِدًا. وَسَقَيْتُ جو ہے کہ تقدیر میں، یہاں پر مفعول ماء نہیں ہے، ماءً باردا ایک فعل تقدیری کے لیے قرینے کی روشنی میں فعل تقدیری نے ماء کو نصب دیا ہے، نہ واو مائیہ کی بنیاد پر. الفتها طبنا، میں نے ان حیوانات کو گھاس کھلایا ہے اور بوٹیاں کھلائی ہیں. وماء باردا، اور پانی ٹھنڈا پلایا ہے. اب عبارت اب اعتقد، یا آپ اعتقاد رکھیں. ماء باردا میں کیا اعتقاد رکھیں؟ ان لم يمكن النصب على المفعولیت، کہ جب ممکن نہیں ہے مفعولیت کی بنیاد پر ماء باردا کو نصب دینا. کیوں ممکن نہیں؟ اس لیے کہ معنی خراب ہو جائے کہ میں نے وہ بوٹیاں بھی کھلائی اور پانی بھی کھلایا، تو پانی کھلانے کی چیز تھوڑی ہے، پانی پلانے کی چیز ہے. اس لیے معنی جو ممکن نہیں ہو رہا ہے، اس لیے جو ہے یہاں پر مفعول ماء نہیں لیں گے بلکہ اعتقاد رکھیں اضمار عامل، کہ ایک عامل تقدیر میں. عامل کیا ہے؟ سقیتو تقدیر میں. عامل ناصب له، وہ عامل جو نصب دینے والا مفعول ماء کو، وہ عامل تقدیر میں، یعنی اسی ماء باردا کو نصب دینے والا عامل تقدیر میں. اور یہ عامل جو ہے تقدیر میں ہے، اس کی وجہ سے ماء باردا مفعول ماء نہیں ہوگا، مفعول بہ ہو جائے گا، مفعول بہ بن جائے گا. کہتے ہیں اعتقاد رکھیں کہ ایک عامل تقدیری نے نصب دیا ماء بارد کو. تو سب جو ہے آپ نے پڑھ لیا ہے کہ انہیں شرطیہ چند مقامات پر تقدیر میں رہ کے نصب دیا، تقدیر میں رہ کے جزم دیا کرتا ہے. اس طرح ان ناصبہ تقدیر میں رہ کے چند مقامات پر تقدیر میں رہ کے نصب دیا کرتا ہے. اس طرح ان جازمہ چند مقامات پر تقدیر میں رہ کے جزم دیتا ہے. ان میں سے ایک مقام کیا ہے؟ امر کے بعد جب کوئی چیز فعل مضارع مجزوم آ جائے تو سمجھ لے ایک فعل تقدیر، ان شرطیہ تقدیر ہے. یعنی ان تصب کو دیکھیں، کہتے ہیں کہ ان تعتقد تصب، اگر تم نے یہ اعتقاد رکھا کہ فعل تقدیم میں رکھ کے ماء بارد کے جازم ماء بارد کو نصب دے رہا ہے، ان تعتقد تصب، اگر تم نے یہ اعتقاد پیدا کیا تو تم مطلب تک پہنچ جاؤ گے. نہ ہو الفتها طبنا وماء باردا، میں نے حیوانات کو گھاس کھلائی اور وسقیتها ماء باردا، ای وسقیتها ماء باردا، یعنی ان حیوانات کو ٹھنڈا پانی پلایا. تتمت یجب العطف ان لم یجوز النصب، عطف کرنا واجب ہو جائے گا اگر نصب دینا جائز نہ ہو. تشارک زید و عمرو، یہاں پر زید و عمرو دونوں فاعل ہے. تشارک کا باب تفاعل میں اسی طرح ہوتا ہے.
افتقار ہی الی فاعلین، باب تفاعل ہمیشہ دو فاعل کا محتاج ہوتا ہے. والاقسام حینئذ اربعۃ، بس اقسام جو ہے چار قسم کی بن جائیں گی. چار قسم کی یعنی نصب دینا مفعول معاں کو چار قسم کا ہوتا ہے. راجح العطف، یعنی عطف کرنا ترجیح رکھتا ہے کیونکہ عطف اصل ہے نواؤ میں. واجب الرفع، رفع دینا واجب ہو جایا کرتا ہے. راجح الرفع کب ہے؟ راجح الرفع اس وقت ہے راجع العطف، ہاں راجع العطف. ادھر راجع العطف کب ہے کہ جب جو ہے عطف کرنا ترجیح رکھتا ہو ضمیر منفصل کے ذریعے تاکید کے ذریعے ترجیح رکھتا ہے. واجب ہو، اور کبھی کبھی واجب ہو جایا کرتا ہے، جیسے سیرافی نے اس کو واجب قرار دیا ہے مثلا. وراجح النصب، نصب ترجیح رکھتا ہے کب کہ جب ضمیر متصل کے لیے عطف کرنا ممکن نہیں ہوتا تو مفعول معاں قرار دیں گے نصب. واجب النصب کہ جب جو ہے نصب دینا واجب ہے اس وقت کے ضمیر مجرور پر عطف نہیں کیا سکتا تو نصب دیں گے مفعولیت کی بنیاد پر، یعنی مفعول معاں کی بنیاد پر، تو وہاں پر واجب نصب ہے. صلی اللہ